नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 14 शबानुल मुबारक का दिन और इतवार का दिन है। आज के दिन जो मैं आपको अमल बताऊंगी, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। इस अमल को खुदारा आप कर लीजिएगा। किसी भी वजह से इस वजीफ़े को आप मत छोड़िएगा। आप इस वजीफ़े को आज के दिन सारा दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं और पूरी रात को भी कर सकते हैं। इसका टाइम आज की दिन और आज की रात का है। आप इस रात में और दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसको गवाइएगा मत, इसको लाजमन कर लीजिएगा, क्योंकि आज की रात और आज का दिन बहुत ही ख़ास है। आज की रात ही हमारी तकदीरों के फ़ैसले होने हैं, हमारे नसीब लिखे जाने हैं, हमारी किस्मतों बदलनी है। तो आज आप ये अमल कर कर अपनी मर्ज़ी का नसीब लिखवा सकते हैं, अपनी बंद तकदीर के ताले खुलवा सकते हैं, अपने मुकद्दर के सितारों को चमकवा सकते हैं रब कायनात से, उसके हुक्म से। सबसे पहले तो कोशिश हमने करनी है और आगे कबूल मंजूर करने वाली वो ज़ाते पाक बैठे हुए, वो तो चाहती है, बख्शिश के बहाने ढूंढती है वो तो अपने बंदे के लिए। हमें ही तरीके सलीके नहीं पता कि हम किस तरह अपनी तकदीरों को बदलवा सकते हैं, अपने नसीबों को चमकवा सकते हैं। तो खुदारा आज के दिन ये अमल कर कर अपने नसीबों को खुलवा लीजिएगा। जो आपके नसीब में नहीं भी लिखा होगा, रब कायनात वो इंशाल्लाह अपने हुक्म से आपके नसीब में लिख देगा, आपकी बंद तकदीर के तालों को खोल देगा। आज की रात ही हमारी तकदीरों को फैसले होने हैं। जो पूरा साल में हमें रिज़्क मिलना है, हमें मुश्किलें आनी, हमें परेशानियां, हमें तकलीफ़ें आनी, बीमारियां, तंगदस्तियां आनी, सब ही आज की रात ही, जिसने इस दुनिया से जाना, जिसने इस दुनिया में आना, सब कुछ आज की रात ही फैसले होने हैं। तो ये अमल करके अपने नसीब को अपनी मर्ज़ी का रब कायनात की बारगाह में रख दे, अपनी अर्ज़ी पेश कर दे, तो रब कायनात इंशाल्लाह अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े से हमारी उन मुरादों को पूरा कबूल मंजूर फरमाएगा इंशाल्लाह। तो आपने आज के दिन ये अमल ज़रूर करना है। किसी भी मकसद, किसी भी मसले के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। अगर आप गैबी ख़जानों से रिज़्क चाहते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। अपनी औलाद, अगर आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी शादी नहीं हो रही, तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उतरने का नाम नहीं ले रहा है, कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए भी आप, ख्वाह के कितने भी हाजतें हैं, ऐसी 7 हाजतें जो नामुमकिन आपको लगती हैं, आप अपने जहन में रख कर आज आपने ये अमल करना है। कि आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले तो आपने गूंदा हुआ आटा, जो रोटी बनाते हैं वैसा आटा आपने ले लेना है। आटे की 7 गोलियां आपने बना लेनी है। 7 गोलियां इतनी होनी चाहिए कि आपके हाथ में आ जाएं, ना तो इतनी बड़ी के रोटी के पेड़े जितना भी नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए कि आपके आसानी के साथ हाथ में आ जाए। आटा की जो हम पेड़ा बनाते हैं वो तो काफ़ी बड़ा होता है, उससे छोटा लेना है और वो आटे की 7 गोलियों को बनाकर आपने किसी बर्तन में रख लेना है। सारे दिन में भी आप कहीं पे बैठकर भी किसी भी वक्त ये अमल कर सकते हैं। रात में भी, आज की रात, शब बारात की रात भी ये अमल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूंदा हुआ आटा लेना, उसकी 7 गोलियां बना लेनी है, उसको बर्तन में रख लेना है और बावजू
آپ نے اس عمل کو شروع کر لینا ہے۔ 7 گولیاں جب بنا لی، آپ کی ایسی ضدی حاجات 7 جو کہ آپ سمجھتے یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو ان 7 نیتوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا، 7 خواہشوں کو، پھر یہ عمل آپ کیجئے گا، دیکھیے گا رب کائنات اپنے حکم سے آپ کی ان 7 خواہشوں کو پورا قبول و منظور عطا فرما لے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے رب کائنات کی ذات پاک پر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے کن کہنے کی دیر اور فیکون ہو جاتا ہے۔ اچھی نیت رکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے کہ پیر کامل نہیں ہوتا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمن رکھے، اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمیں وہ اجر و پھل نہیں ملتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا کہ کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، یا محفل میلاد کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو میرے بہن یا بھائی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا مسئلہ بتانا چاہتے ہیں، تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے مجھ سے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ اور آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے اور آپ کو سمجھ نہ لگے وظیفے کی، اور پھر آپ سے وظیفہ ٹھیک نہ ہو اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں ہمیں ملے گا۔ اس لیے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر پھر وظیفے کو کیجیے گا، پھر اس عمل کو کیجیے گا، تو انشاءاللہ رب کائنات ہم پر کرم عطا فرمائے گا۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام لازمن لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آپ سارے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو بیٹھنا ہے، اور پوری رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے آٹے کی 7 گولیاں بنا لینی اور ان کو کسی برتن میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا، اس وظیفے کے کرنے کی دیر ہے اور آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ شروع کر لینا ہے، وہ ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ، ایک تسبیح 100 ٹائم پڑھنا ہے، اور جب آپ نے نہ ایک کم کرنا ہے نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے، پورا 100 تسبیح ہی آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ اور جب آپ پوری تسبیح پڑھ لیں تو پھر ان آٹوں کی گولیوں پر آپ نے دم کر دینا، پھونک مار دینی ہے۔ چاہے تو ایک گولی کو ہاتھ میں پکڑ کر اس پر پھونک مارتے جائیں، یا ساری گولیوں پر بھی پھونک مار دے ایک مرتبہ ہی تو بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گولی کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھی گئی تو آپ نے جو ہاتھ میں ایک گولی پکڑی ہوئی تھی اس پر پھونک مار دینی ہے۔
اب دوسری گولی کو پکڑنا ہے، اس پر بھی اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر اس پر پھونک مار دینی، دم کر دینا، پھر اس کو رکھ دینا، پھر اس طرح تیسری گولی اٹھانی ہے۔ اسی طرح آپ نے 7 گولیوں پر علیحدہ علیحدہ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ کر دم کرتے جانا ہے، ایک ایک پر علیحدہ علیحدہ دم کرنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھی جائے گی۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے، وہ ہے اللہ پاک کے 2 نام، 2 ناموں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھ لیا تو پھر ساری گولیوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 7 گولیاں آٹے کی بنانی ہے، ان کو ایک برتن میں رکھ لینا ہے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، جو 7 آپ نے اپنے مقصد رکھنے ہیں، اپنی مرادیں رکھنی ہے، تو ان پہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور پھر اللہ الصمد 100 دفعہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھی، اور پھر دم کر دیا، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ شریف اور سورۃ کوثر پڑھ کر ایک گولی پر دم کرنا ہے۔ اسی طرح 7 گولیوں پر علیحدہ علیحدہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کرنا، اور تیسرے نمبر والا وظیفہ یا غنیو یا مغنیو، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھ کر پھر گولیوں پر دم کر دینا، اور پھر آپ دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر کے دعا مانگنی ہے کہ جن اپنی حاجتوں کے لیے آپ نے اس عمل کو کیا ان کی خوب دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کی سب سے پہلے تو دعا مانگنی ہے، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازمن یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا لازمن کیجیے گا۔ آج کی رات عبادت کے بعد بھی آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور جن بھی مقاصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہوگا، انشاءاللہ العزیز رب کائنات ہم کو قبول و منظور عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ اب اس جو آپ کے پاس آٹے کی گولیاں ہیں، ان کو آپ نے بالکل چھوٹے چھوٹے سے پیس بنا لینے، ٹکڑے بنا لینے، اتنے چھوٹے چھوٹے سے کہ اگر آپ چاہیں تو چھت پر ڈال دیں کہ چھت پر چرند پرند کھا لیں، اور اگر نہیں تو پانی، چلتے پانی میں بہا دیں کہ وہ مچھلیاں وغیرہ اس آٹے کو، گولیوں کو کھا جائے۔ جیسے جیسے پرندے یا وہ جانور کھاتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ پر رزق کے دروازے کھلتے جائیں گے، وہ دعا کریں گے رب کائنات کی بارگاہ میں آپ لوگوں کے لیے۔ تو جب چرند پرند دعا کرتے تو رب کائنات ان کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ انشاءاللہ جس بھی مقاصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، رب کائنات بہت جلد آپ کی ان مرادوں کو پورا فرما دے گا، انشاءاللہ العزیز، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔